السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن معذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون صدق اللہ العظیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ جنتی لوگ پکاریں گے جہنمیوں کو یہ کہ کیا تم نے پا لیا وہ چیز جس کا وعدہ تمہارے رب نے سچ کیا تھا؟ ہم نے تو وہ وعدہ پورا پا لیا جو ہمارے رب نے حق اور سچ کیا تھا۔ قالوا نعم، لوگ کہیں گے ہاں۔ فأذن معذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، پھر ایک معذن، ایک منادی پکارے گا، آواز دے گا کہ لعنت ہے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو لوگ گنہگار اور ظالم لوگ، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے اور ٹیڑھے راستے اختیار کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا، اور اعراف پر جو مرد حضرات ہوں گے نشانیوں سے لوگوں کو پہچان لیں گے۔ پھر جنتی لوگ پکاریں گے، ونادوا اصحاب الجنہ ان سلام، جنتیوں کو پکار کر کے یہ بات کہا کہ تم پر سلامتی ہے۔ لم يدخلوها وهم
معون وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے جنت میں جس کے وہ لوگ آرزو اور تمنائیں کیا کرتے تھے۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر، فلاح، صلاح، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں چند آیات پر روشنی ڈالی گئی تھی، ان میں سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل کرے گا تو ہر ایک جنتیوں کو غسل دلائے گا اور اس کے سینے سے وہ غل، حسد، بغض، عداوت، یہ ساری چیزوں کو نکال کر کے مکمل پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، تاکہ وہاں کوئی کسی سے جھگڑے، لڑائی، حسد، بغض نہ ہو۔ اس لیے جنت کو اللہ رب العالمین نے امن، سکون، سلامتی کی جگہ بنایا ہے، اور وہاں لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، اللہ کی تعریف کے کلمات کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا، یعنی ہم یہاں اللہ ہی کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم آئے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم کبھی بھی آ نہیں سکتے تھے۔ لوگ شکر ادا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اس شکر اور اللہ کی تعریف کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے اعلان فرما دیں گے کہ تم اب ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث ہو، اسی میں رہنا ہے، یہاں سے کبھی بھی تجھے نکلنا نہیں ہے، نہ تجھے موت آئے گی اور نہ کوئی یہاں سے تجھے نکال باہر کرے گا۔ یہ ساری تفصیلات گزری۔ اس وقت جن آیات کی تلاوت کیا ہوں وہ آیات ہیں جو ایک جنتی اور جہنمی دونوں آپس میں گفتگو کریں گے، مکالمہ کریں گے، بات چیت کریں گے، ایک دوسرے سے اپنے دکھ درد کی کیفیت بتائیں گے، اور وہ اس کا ایک خاص مقام اور ایک خاص جگہ ہے۔ جیسا کہ سورت کے شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت پاک کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف کے مطلب ایک دوسرے کو پہچاننا، ایک دوسرے کی شناخت کر لینا۔ تو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنمی جنتیوں کو بھی دیکھ لیں گے، اور وہ ایک مقام ہے وہی اعراف۔ ایسے لوگ وہاں ٹھہرے ہوں گے اور روک دیے جائیں گے جنت میں داخل ہونے سے، جن کی نیکیاں اور گناہ کچھ برابر ہوں گے، وہ لوگ بھی روک دیے جائیں گے جن لوگوں کا کچھ لین دین کسی سے باقی ہوگا، یعنی کسی کا مطالبہ ہوگا تو ان کو اس جگہ پر روک دیا جائے گا جب تک ان کا حساب مکمل کلیئر نہیں ہو جائے گا، ایک دوسرے کا لین دین مکمل صاف صفائی نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک کہ وہ لوگ وہیں ٹھہریں گے، جس کو یوں کہہ لیجئے ویٹنگ روم، یعنی نہ جنت میں وہ جا سکتے ہیں نہ جہنم میں۔ یہ وہ طبقہ ہوگا جو مسلمانوں کا طبقہ ہوگا، ایمان والوں کا طبقہ ہوگا، ایمان والوں میں گنہگار لوگ ہوں گے، کافروں کو وہاں روکا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو تو سیدھے ہی جہنم میں فوراً ڈال دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، لیکن ان کے کچھ اعمال ایسے ہوں گے، دینداری کچھ ہوگی، جب تک کہ اس کو معاملہ صاف نہیں کر لیں گے اس وقت تک کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی کسی کا قرضہ لیا ہوگا اور وہ جان بوجھ کر کے قصداً ارادتاً نہیں دیا ہوگا، یا کوئی کسی پر ظلم کیا ہوگا اور اس کا وہاں پر مطالبہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو وہاں روک کر کے رکھیں گے۔ بعض روایتوں میں خاص کر ایسے لوگ جو لوگ ایک دوسرے کے حق اور حقوق ادا نہیں کیے ہوں، مثال کے طور پر ماں باپ کو لوگ ناراض کیے ہوں گے،
شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، اس پر ظلم کیا ہوگا، اسی طرح سے وہ عورت جو اپنے شوہر کی امانتوں میں خیانت کی ہوگی، اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ، مثلاً کوئی عہدے پر ہے اور اس کے ماتحت میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو اپنے ملازمین اور اپنے کام کرنے والوں کا حق صحیح ادا نہیں کیا ہوگا، اور وہ بیچارے اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر اس دنیا میں لے نہیں سکے ہوں گے، مطالبہ بھی نہیں کر سکے ہوں گے، اور وہ صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیے ہوں گے۔ اسی طرح سے دینی اداروں کے بہت سارے ایسے لوگ ہوئے، مثلاً مدرسے کے ذمہ دار، مسجدوں کے ذمہ دار، دینی اداروں بیت المال کے ذمہ دار، ایسے لوگ جو لوگ ہوں گے جو کچھ نہ کچھ خطائیں، غلطیاں، خرد برد، ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک، مؤذنین، خادمین، امام، اسی طرح سے مدرسین، ان سب کے ساتھ میں اگر کچھ کبھی زیادتی کیے ہو، ناحق کچھ کیا گیا ہو، بیچارے کمزوری کی بنیاد پر وہ کہہ نہیں سکے ہوں گے، بلکہ سہ کر کے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سہ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ کام کرتے رہتے ہیں اس کے ماتحت۔ کیوں؟ اس کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی چیز، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی ماں بہنیں، عورتیں ہیں اس وقت جن کے شوہر بڑے ظالم ہوتے ہیں، جن کے گھر خاندان کے لوگ بڑے ظلم کرتے ہیں۔ ایک عورت کسی مجبوری کے تحت میں وہ سہتی چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے، لیکن وہ ظالم مرد یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری طاقت ہے، ہماری یہ ہمت ہے، یہ جائے گی تو جائے گی کہاں، کرے گی تو کرے گی کیا، اور وہ ظلم کرتا ہے، اس کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، کھانے پینے پہننے میں ناانصافی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو وہاں روک دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے گھر گھرانے ہیں جہاں پر ظلم ایک دوسرے پر خوب کیا جاتا ہے، ساس کبھی بہو پر ظلم، بہو کبھی ساس پر ظلم، اور یہ سب اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم یہ ہیں۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے یہاں بہت انصاف ہے، وہ بغیر فیصلے کیے ہوئے جنت میں جانے ہی نہیں دے گا، لہٰذا اس مقام پر روک دیے جائیں گے، اس مقام پر ان کو روکا جائے گا، رک جاؤ، جب تک کہ تمہارا معاملہ صاف نہیں ہو جائے گا اس وقت تک کہ تم کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ بہت ہی عجیب و غریب حالات میں وہاں ہوں گے، انتظار میں ہوں گے کہ جلدی میرا کوئی معاملہ حل ہو جائے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی سفارشیں کی جائے گی، پھر وہ لوگ سفارش کی بنیاد پر پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو اس مقام کو اعراف کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جنتی لوگ اپنے گھر خاندان کے لوگوں کو جنت میں ڈھونڈیں گے، اور وہاں پر ڈھونڈنے کے بعد وہ لوگ ملیں گے نہیں، تو وہ لوگ تلاش کریں گے، پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ، تو بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں تو جہنم میں ہے۔ تو جنتی لوگوں کی خواہش ہوگی کہ کاش کہ ایک نظر دیکھ لیتے ان کو کس حال میں ہے، تو وہ لوگ دعا کریں گے، مطالبہ کریں گے۔ ایسے لوگوں کو اعراف میں لایا جائے گا، آؤ یہاں سے دیکھ لو اپنے اپنے گھر خاندان والے لوگ، یا جن کو جو تم جانتے تھے کہ یہ بہت اچھے دنیا میں، دیکھو وہ کہاں ہیں۔ تو ایک بڑا طبقہ جنت سے لوگ آ کر کے اعراف میں اپنے اپنے گھر خاندان رشتہ داروں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ جہنم میں کس حال میں پڑے ہوئے ہیں، اور جہنمی لوگ اس وقت میں دیکھیں گے اپنے جنتیوں کو۔ اس وقت جو گفتگو ہوگی، اس وقت جو بات چیت ہوگی، اللہ رب العالمین نے یہاں چند آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، پڑھنے کے بعد دل کانپ جاتا ہے، پڑھنے کے بعد ان آیاتوں پر غور کرنے کے بعد اپنے اعمال پر ذرا غور کیجئے کہ کیا حال ہوگا اس وقت۔ آج دنیا میں ہم لوگ تو بہت سارے اپنے
عیوب کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنے گناہوں کو چھپا کر کے اچھے بنے پھرتے ہیں، لیکن وہاں جب یہ پردہ اٹھے گا، وہاں جب یہ حالات آئیں گے، اس وقت کی گفتگو اور اس وقت کی بات چیت سے ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوا تو شاید اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم لوگ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، ورنہ بظاہر اعمال اتنے خراب ہیں، اتنے ہم لوگوں میں عیب و عیوب ہے، اتنی کمزوریاں ہیں، اتنے لوگوں کے حق حقوق مار کر کے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے اعمال سے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے ہے۔ اگر ایک ادنا سا انسان بھی اگر وہاں روک دیا تو اللہ کا ایک نظام اور قانون ہے کہ وہ بڑا سے بڑا تہجد گزار بھی کیوں نہ ہو، دیندار بھی کیوں نہ ہو، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہ شہید کو بھی روک دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ شہادت اور جنگ میں وہ گیا اس حال میں کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے، ماں باپ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اپنی خدمت کے لیے اس کو یا اپنی ضرورت کے لیے روکنا چاہتے تھے، لیکن ایک شہید ہونے والا انسان زبردستی ماں باپ کو انکار کر کے، ناراض کر کے وہ چلا گیا اور وہ شہادت کے مقام حاصل کر لیا، لیکن والدین کی اس ناراضگی کی بنیاد پر ان کو بھی روک دیا جائے گا جب تک کہ وہ خوش نہیں ہوں گے، اجازت نہیں دیں گے، داخل نہیں ہو سکتے۔ آج تو بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو ناراض کر کے لوگ دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق اور حقوق، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے بالکل دور ہو کر کے غفلت میں دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سال 2 سال 4 سال ادھر ادھر، گھر کی کوئی پرواہ نہیں، بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں۔ لہٰذا ایسے حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی شکایت کر دی اور اللہ کے سامنے کوئی عذر یہ پیش ہو گیا تو اس وقت تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اعراف میں ان کو روک دیا جائے گا۔ تو یہ سارے حالات ہیں، آج ہم سب میں یہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ گفتگو سنیے اللہ کی بات، اللہ کے کلام کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کہ کس طرح سے وہاں گفتگو ہوگی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ پکاریں گے جہنمیوں کو کہ اے لوگو، ہم نے تو وہ وعدہ جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا کہ اچھے بنو، نیک بنو، ہماری اطاعت فرما برداری کرو، ہمارے رسول کی اطاعت فرما برداری کرو، دین پر چلو، جن جن چیزوں کے متعلق حکم ہوا تھا اور اس پر جو جنت کے وعدے کیے گئے تھے، دیکھو دیکھو ہم نے وہ وعدہ پورا پا لیا، اور بالکل میرے رب کا وعدہ بالکل سچا، حق، ربنا حق، بالکل دیکھو جنت میں ہوں، جنت کی نعمتیں ہیں، وہ ہر وہ چیز یہاں پر ہے جس کا وعدہ اس دنیا میں کیا گیا تھا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اے لوگو، اے جہنمیوں، کیا تم نے بھی پا لیا وہ وعدہ جو اللہ رب العالمین نے تم سے کیا تھا؟ یعنی وہ وعدہ کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، شرک کرو گے، اطاعت و فرما برداری نہ کرو گے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے، اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے، دین ایمان سے ہٹ کر کے اپنی آزادانہ زندگی گزارو گے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ یہ بھی وعدہ حق، کیا تم نے یہ وعدہ حق پایا؟ لوگ کہیں گے قالوا نعم، ہاں بالکل وہ وعدہ حق ہے، حق ہے۔ یہ ابتدائی گفتگو ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی آج وعدے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، جنت کی بشارتیں جو سنائی جاتی ہے، علماء جو یہ قصے کہانیاں اور یہ جنت کے نظارے کی باتیں بتاتے ہیں، یہ کوئی فضول اور کوئی بکواس نہیں ہے، کوئی ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے میری ماں بہنوں، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے جنت اور جہنم پر ایمان لانا ایک بنیادی عقیدہ ہے،
اگر کوئی آدمی انکار کر دے، کوئی مسلمان مرد اور عورت جنت اور جہنم کی حقیقت کو انکار کر دے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا جتنے بھی وعدے ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث پاک میں جو چیزیں بتائی گئی اور موجود ہے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، وہ بالکل حق ہے، ہو کر کے رہے گا اور ہو رہا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ کتنا آسان جملہ ہے، کتنے اچھے الفاظ ہیں۔ فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ پھر کوئی فرشتہ اعلان کرے گا اور جہنمیوں پر لعنت اللہ کی بھیجے گا کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس نے دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کچھ دنیا میں سمجھ کر کے اللہ کے ساتھ شرک کیے، گناہ کیے، نافرمانیاں کیے۔ آج ایسے جہنمیوں کے لیے لعنت ہے اللہ کی، ہمیشہ کے لیے لوگ اب یہاں جہنم میں رہیں گے۔ ایک بنیادی اور ایک ضروری گناہ کا یہاں ذکر کیا گیا، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ تین گناہ کا ذکر اس وقت میں ہوگا۔ ایک یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان پر لعنت ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے۔ کوئی آدمی دین کے کام، خدمت، نیکی، عمل کرنے کی کوششیں، تو اس میں یہ لوگ رکاوٹ کا ذریعہ بنتے تھے، اس میں یہ لوگ کام نیکی کے کرنے کے لیے کرنے نہیں دیتے تھے۔ یصدون عن سبیل اللہ۔ آج ایسے بہت سارے حالات ہیں دنیا میں، کافر اپنے حالات پر، کفر پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں بہت رکاوٹوں کا ذریعہ، کہیں نمازوں کی پابندی، کہیں اذان کی پابندی، کہیں تعلیم کی پابندی، قرآن کی پابندی، یہ سب کیا؟ یہ رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ چلیے کافروں کا اور دوسرے لوگوں کی الگ بات، آج مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رکاوٹ کا ذریعہ ہے، کرنے نہیں دیتے ہیں، نیکی کے کام حق کے ساتھ بولنے نہیں دیتے ہیں، کرنے نہیں دیتے ہیں، چودھری بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبر اور تکبر میں ہیں، اور قرآن و حدیث کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک رکاوٹ کا ذریعہ ہے، اور رکاوٹ لوگ کرتے ہیں اور دین کے کاموں میں بادھا ڈالتے ہیں۔ تو ایک گناہ ہوئے جس کی بنیاد پر میں فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ دنیا میں اللہ کے راستے میں، اللہ کے کام اور اللہ کے دین کی باتوں میں رکاوٹ ڈالا کرتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر تو خود نہیں چلتے تھے، بلکہ ٹیڑھے راستے اختیار کرتے تھے، گمراہی اور ضلالت کی وہ ڈھونڈا کرتے تھے، اس پر کثرت سے بڑی شدت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر میں توحید کے مقابلے میں شرک کا عمل کرتے تھے، کسی غیر اللہ سے اپنے آپ کو اور ان کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، مانگتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت والی زندگی کو چھوڑ کر کے بدعت، رسومات اختیار کرتے تھے، کجی اختیار کرتے تھے۔ یہ سنت والی زندگی، سنت کا یہ راستہ ٹھیک نہیں، یہ رسم اور یہ شرکیہ، یہ عمل اور یہ باپ داداؤں کا کام سنت کے مقابلے میں ترجیح دیا کرتے تھے، ضلالت اور گمراہی ڈھونڈا کرتے تھے۔ دوسرا گناہ یہ ہے، آج ہم لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج مسلم معاشرہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں پھنسا ہوا ہے، ماں بہنیں اس میں پھنسی ہوئی ہیں، سنت کے مقابلے میں رسومات، بدعات کا ترجیح دینا، سنت کو ہٹا دینا، صحابہ کی زندگی اور صحابہ کی سنت اور صحابہ کے طریقے کے خلاف عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ کجی والا راستہ ہے، گمراہی والا راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے۔ اس بنیاد پر ان لوگوں پر لعنت ہے آج، اور یہ لوگ جہنم میں پڑے ہیں۔ تیسری بات، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور یہ لوگ دنیا میں آخرت کے منکر تھے، کہتے تھے کہ کہاں جنت، کہاں جہنم، کون سزا، کون جزا، کون قبر، کس قبر کی بات، کہاں ہیں وہ چیزیں،
لوگ منکر تھے، انکار کرتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے جہنم میں آ کر کے دیکھ رہے ہیں جہنم ہے کیا چیز۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، لہذا رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنیے، نیکی کے کاموں میں بادھا مت ڈالیے، نیکی کے کاموں کو روکنے والی مت بنیے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنیے، اور راستہ ٹیڑھا سنت کے مقابلے میں مت ڈھونڈیے۔ یہ شادی بیاہ اور دوسرے گھریلو زندگی میں بہت ساری ایسی بدعتوں کو جو عورتیں گھروں میں عروج میں اور اس کو پنپنے کا جو موقع دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، وہ سب ہندوانہ رسم و رواج کی چیزیں ہوتی ہے، جس کو آج مسلمان ماں بہنیں بڑی شوق سے، بڑی شدت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، کل اس گناہ سے بچنا اور اس کی سزا اور جزا سے، اللہ اکبر، اللہ بچا لے تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے سنت کو گھروں میں ترجیح دیجیے، اپنی زندگی میں سنت کو لائیے، اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات کی زندگی کو داخل کیجیے، اسی میں کامیابی، اسی میں نجات ہے۔ اور یہ بات بالکل پکی، اور اس بات کو بالکل یقین کے درجے میں رہیے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جس کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا، اس پر ایمان لانا، یقین کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی اس قدر دل دماغ میں یقین ہو جنت اور جہنم کا کہ کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے کہ تمہارا اس پر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، جن کے نبی کریم علیہ السلام کے ایک لڑکا حضرت ابراہیم جو بچپن میں جب انتقال ہوا، اور ان کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ جو بہت ہی غم میں رویا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب سمجھاتے تھے مت رو، لیکن ماں ہوتی تھی، اپنے بچے کی محبت میں کبھی کبھی رو جاتی تھی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما کر گھر تشریف لے گئے، دیکھیں کہ وہی غم، وہی رونا، تو آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے یوں کہا، اے ماریہ، دیکھنا ہے اپنے بیٹے ابراہیم کو جنت میں کھیلتے ہوئے تو آؤ، میں تجھے اس کو جنت میں کھیلتا دوڑتا دکھا دیتا ہوں۔ کہنے لگی کہ نہ، مجھے اب دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لو، دکھا دیتا ہوں جنت یہاں سے، نہ اب نہیں دیکھنا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ اے ماریہ، کتنی خوش نصیب تھی کہ رسول اللہ تجھے یہاں سے جنت اور پھر تمہارا بیٹا ابراہیم کو بھی دکھا رہے، دیکھ لینا چاہیے تھا، موقع بڑا غنیمت ہے، بڑا غنیمت کا موقع تھا تیرے لیے، تم کو تو دیکھنا چاہیے تھا۔ جواب کتنی خوبصورت دیتی ہے کہ اگر نبی کے دکھانے سے جنت دیکھ کر کے یقین کرتی تو ایمان بالغیب ہے کیا؟ ہم تو ایمان بالغیب لائیں، بغیر دیکھے جنت پر یقین ہے مجھے کہ جنت ہے، لیکن بس ایک دل ہے، بیٹے کی غم ہے۔ اگر نبی کے دکھانے پر ہم جنت دیکھتے تو پھر ایمان بالغیب میں کمزوری آ جاتی۔ ایسا ایمان رکھیے مرنے کے بعد کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، تو یہ 3 گناہوں کی وجہ سے، 3 اعمال کی بنیاد پر لعنت بھیجے جائیں گے۔ یہ گفتگو جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو اعراف کے مقام سے ہوں گی۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اتنے ہی میں ایک پردہ حائل ہو جائے گا پھر، اور ایک دیکھنا بند ہو جائے گا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعراف میں جب لوگ آئیں گے، مرد حضرات ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، تو لوگ نشانی سے پہچان لیں گے اپنے اپنے آدمیوں کو۔ دنیا میں کچھ علامتیں ہوتی ایک دوسرے کی پہچان کی، وہاں بھی وہ علامتیں نظر آ جائے گی۔ کُلًّا بِسِیمَاهُمْ، ہر ایک کی نشانیوں سے پہچان میں آ جائیں گے کہ یہ ہے میرا آدمی، یہ ہے میرا آدمی جاننے والا، یہ ہے میرے خاندان کا، یہ ہے میرا فلاں رشتہ دار کا۔ کُلًّا بِسِیمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ،
اور پھر جنتی لوگ پکاریں گے اور جنتیوں کو یہ کہا جائے گا سلامتی ہے تم پر، سلامتی ہے تم پر، یعنی تم جنتی ہو، مبارکباد۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور پھر جب آنکھیں جہنم کی طرف پلٹیں گے لوگ، دیکھیں گے جہنمیوں کو، تو ان کے خوفناک منظر، ان کے عذاب، آگ، وہ ساری چیزیں جنتی لوگ ایک نظر سے ایک جھلک دیکھیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو جہنم میں جلتے پڑتے ہوئے جب دیکھیں گے، ان کی چیخ و پکار کو دیکھیں گے، ان کے بہت ہی پریشان کن حالات کو دیکھیں گے، تو کیا دعا کریں گے؟ اللہ اکبر، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہیں گے میرے پروردگار ہم کو ان گنہگاروں کے ساتھ مت شامل کیجیے۔ ہاں رشتہ داری تھی میری، ڈر جائیں گے لوگ کہیں پتہ نہیں یہ دیکھنے کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اسی میں شامل ہو جائے۔ لوگ فوراً دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہے میرے پروردگار مجھے ان لوگوں میں مت شامل کیجیے، مت ساتھ کیجیے۔ کتنا پرخطر ہوگا آج یہاں نمازی، بے نمازی، گنہگار، بے گنہگار، نیک، سب ایک دسترخوان پر موجود ہیں، گناہوں کے عمل میں سب شریک ہیں، اللہ اکبر، لیکن وہاں چھانٹ دیے جائیں گے، وہاں الگ الگ کر دیے جائیں گے، اور پھر وہ حالات وہاں دعا کیے جائیں گے اللہ ان کے ساتھ مجھے مت شامل کیجیے۔ کیوں؟ وہ بہت ہی پرخطر حالات میں ہوں گے، جہنم کی آگوں میں ہوں گے، اور وہ شدت کی آگ، تکلیفیں، خون اور پیپ، کانٹے دار، ہولناک منظر، سانپ، اژدہا، بچھو، جتنے بھی تکلیف دہ چیزیں ہوگی سب دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا، فوراً نگاہیں موڑ لیں گے، فوراً لوگ نگاہیں ادھر سے ادھر کر لیں گے۔ یہ حالات ہوں گے میری ماں بہنوں، یہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، یقین کیجئے۔ اتنے سننے کے باوجود، قرآن کی ان آیات پر نظر رکھنے اور سننے کے باوجود بھی اگر کوئی ابھی بھی اپنے دل میں گناہ، ابھی بھی اپنے دل میں اللہ کی محبت نہ پیدا کرے اور گناہوں کی طرف چلتے رہے تو یاد رکھیے کل اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے بدلیے، اپنی زندگی کو بدلیے، نیکی کے راستے پر آئیے، ہدایت کے راستے کو چن لیجئے، آخرت کی فکروں میں لگ جائیے، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن اس کا سامنا کرنا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ، پھر یہ لوگ کہیں گے، جنتی لوگ کہیں گے، اور وہ لوگ جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ لوگ کہیں گے پہچان کر کے يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ، اے لوگو تمہارے مال، تمہاری جماعتیں، تمہارا دنیا میں تکبر، غرور، یہ سب کچھ نہیں تم کو بچا سکا، یہاں پہ کچھ کام نہیں آیا تم کو، یہ مال و دولت تمہارے کہاں ہیں؟ مال و دولت بھی نہیں تجھے کام آیا، بچا نہیں سکا۔ تم بڑی جماعت کے ساتھ میں تھے، بڑے گروہ کے ساتھ میں تھے، بڑے خاندان کے ساتھ میں تھے، تم جب چلتے تھے تیرے پیچھے ہزاروں ہوتے تھے، تم بیٹھتے تھے تیرے ساتھ ہزاروں بیٹھتے تھے، تمہارا چرچا تھا، تمہیں تکبر نے تجھے گھیر رکھا تھا، تو بڑا پن بن کر کے چلتا تھا، تم سے لوگ ڈرتے تھے، ڈر ڈر کر کے تجھے سلام کرتے تھے۔ کہاں ہے تیری دولت، کہاں ہے تیرا مال، کہاں ہے تیری وہ جماعتیں، کہاں ہے تیرے خاندان کے لوگ، کہاں ہے تمہاری پارٹیاں؟ وما کنتم تستکبرون، اور تم جو تکبر، غرور، گھمنڈ سے رہتے تھے وہ سب کچھ بھی نہیں کام آیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے دنیا کی حقیقت، ہمارے مال، اسباب اور دنیا کی یہ ساری ساز و سامان کی حقیقت، یہ آل و اولاد اور یہ جماعتیں اور یہ تمام پارٹیاں، یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ نے کس قدر چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے جملوں میں بتا دیا، وہاں ایک دوسرے کو کوئی ساتھ نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں۔ دنیا میں تو رشوتیں دے کر کے مجرم بچ جاتا ہے، دنیا میں اپنی تعداد دکھا کر کے لوگ باعزت بن جاتے ہیں،
دنیا میں مال دولت علم سند ڈگریوں سے کچھ نہ کچھ ان کی عزتیں نظر آ جاتی ہے، آخرت میں تو اعمال ہیں، آخرت میں یہ چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء اقسمتم لا ينالهم الله برحمة۔ ہاں تم ہی تو دنیا میں تھے جو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی رحمتیں نہیں ملے گی۔ آج مثال کے طور پر میں بہت سارے ایسے نیک بندے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا نہیں ہے، دنیا کی ساز و سامان نہیں ہے، ان کے پاس میں کوئی دنیا کی حیثیت نہیں ہے، لوگ ان کو حقیر اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے میں اور بیٹھانے میں اپنی ذلت اور اپنی کمی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ لوگ بڑے سمجھ کر کے غریبوں کو، نیک لوگوں کو، سیدھے سادھے لوگوں کو دھتکارتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، اگر جنت میں یا آخرت میں اگر کوئی مقام ہے تو ہم ہی جا سکتے ہیں، یہ کہاں سے جا سکتے ہیں؟ لوگ کہیں گے، گفتگو کریں گے، دیکھو دیکھو یہ جنتی ہے، یہ غریب جنتی، یہ معزز جنتی ہے، یہ فلاں ہے، جس کو تم حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے اپنے گھر خاندان میں، قسمیں کھایا کرتے تھے، دیکھو یہ لوگ ہیں۔ یہ گفتگو بتایا جائے گا، جتایا جائے گا، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ، لیکن یہی لوگ تو جنت میں آئے، ادخلوا الجنۃ لا خوف، انہی کو تو جنت میں داخل کیا گیا ہے، انہی لوگ تو جنت کی عصمت وارث ہیں، لا خوف، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، بالکل نیڈر ہو کر کے جنت میں۔ دیکھو دیکھو ذرا جہنمیوں، ایک نظر دیکھو، ایک نظر ڈالو، جس کو تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے، جن کو دنیا میں بہت ہی کمزور سمجھا کرتے تھے، جس کی کوئی عزت وقت نہیں دیتے تھے، دیکھو یہ کتنے مزے سے جنت میں ہے، جہنمیوں کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ لوگ کون ہیں۔ آج اسی لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیے، کسی کو ذلیل اور کمتر نہ سمجھیے، پتہ نہیں کس رات کے اندھیریوں میں اپنے رب کو وہ راضی کر لے، کب وہ اللہ کو، اپنے آپ کو اور اپنے کو اللہ سے دوستی اور تعلق پیدا کر لے۔ اس لیے گناہگار کو حقیر نہ سمجھیے، بلکہ گناہ کو حقیر اور کمتر سمجھیے۔ اپنے مال دولت عزت خاندان شہرت پر بھروسہ مت کیجیے، کچھ کام آنے والی چیزیں نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا علیکم ولا انتم تحزنون، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ تر غریب لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، غریب لوگوں کا طبقہ ہوگا۔ آج جس کو دنیا میں مدارس والے، مساجد والے، ائمہ علماء مدرسین، دین کے کام خدمت کرنے والے، سنت کے لباس، چہرے پر داڑھی اور سیدھی سادھی زندگی گزارنے والے، زمین پر سونے والے کو لوگ آج بہت ہی کمتر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ مقام و رتبہ اس وقت دکھائے گا، دے گا، کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، دیکھتی رہ جائے گی۔ اسی لیے میرے ماں بہنوں، آخرت کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اس گمان سے نہ رہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، پتہ نہیں کس وقت کیا حالات آ جائیں، کب نفس ہمیں جنت سے ہٹا کر کے جہنم میں دھکیل دے۔ اس لیے کہ آج ہم لوگ اپنے نفس کے غلام ہیں، نفس کی پرستی کرتے ہیں، نفس کے باتیں پر چلا کرتے ہیں، اور یہ نفس ایسا دھوکہ کبھی کبھی دیتا ہے، کبھی نیکی کی شکل میں دھوکہ دیتا ہے، تو بڑا آدمی بن گیا، بڑا نیک آدمی ہے، اور اس تکبر غرور میں آ کر کے دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں اعمال سب مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ڈر، خوف رہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے کہیں دھوکے میں نہ آ جائیں، اور کبھی بھی اس امید سے نہیں کہ جنت ہم اپنی عبادتوں سے یا اپنے مال سے، اپنے دولت سے ہم چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ وہاں اللہ ہی کی فضل، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ یہ تو باتیں جنتیوں کی اور اعراف میں ٹھہرنے والوں سے۔ اب سنیے جہنمی لوگ کیا بات کریں گے اور کیا کہیں گے۔ سب سے پہلی بات، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ
او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ جہنمی لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، اپنے جاننے والوں کو دیکھیں گے، پہچانیں گے تو کیا چیز مانگیں گے؟ پہلے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او میرے رشتہ داروں، اے میرے فلاں، اے جنتیوں، ذرا کچھ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا مجھے دو، میں بہت پیاسا ہوں، بہت پیاسا ہوں۔ علینا من الماء، افیضوا علینا من الماء، ذرا تھوڑا سا پانی مجھے ڈالو۔ شدت گرمی، آگ کی تپیش نے مجھے بہت پیاسا بنا دیا ہے، ذرا پانی میرے اوپر ڈالو۔ جس طرح سے ایک آدمی پیاسا ہو، چٹیل میدان ہو، ویرانی جگہ ہو اور پانی نہ ملے، زبان چٹک رہی ہو اور پانی پانی کی صدائیں، ایسے حالات میں پانی کے تڑپ اور طلب میں اگر کوئی پانی دے دے تو کتنی بڑی نعمت۔ لہٰذا جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں، اپنے جنتیوں کو دیکھیں گے، پہچان جائیں گے اور اللہ خاص کر کے دکھوائے گا۔ لہٰذا دیکھتے ساتھ یہ نہیں پوچھیں گے تم کس حال میں ہو، یہ نہیں پوچھیں گے کیا ہے، بلکہ ایک پانی کا تڑپ، پانی کا تڑپ، تھوڑا پانی بہا دو اوپر سے میرے اوپر، میرے جسم پر ڈال دو، جل گیا، خاک ہو گیا، گرمی کی شدت نے مجھے، آگ کی لپیٹ نے مجھے جلا کر کے رکھ دیا ہے، پانی پانی پانی۔ ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا بہا دو، ذرا بہا دو۔ او مما رزقکم اللہ، ارے تیرے ہاتھ میں، تیرے پاس جو اللہ کی نعمتیں کھانے پینے کی کتنی اچھی ہے، ذرا وہ بھی کچھ دے دو تھوڑا سا۔ یہاں تو کانٹے دار کھانا، یہاں تو حلق کے اندر جا ہی نہیں سکتا، پیپ ہے، خون ہے، گندگیاں ہے۔ ان شجرۃ الزقوم وطعام نسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے سورہ دخان میں 25ویں جز میں، ان شجرۃ الزقوم، جہنمیوں کے کھانے کا تذکرہ۔ پڑھیے ذرا اس ڈش کو، دیکھیے ذرا، جنتیوں کے کھانے کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے اور جہنمیوں کا بھی کیا ہے۔ لہٰذا لوگ مانگیں گے تھوڑا پانی تھوڑا کھانا، تھوڑا پانی تھوڑا کھانا۔ اللہ اکبر، پانی دینا تو بہت ثواب کی چیز ہے نا۔ یہاں تو حکم ہے کہ سب کو پلاؤ، پیاسے کو پانی دینا ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ یہاں چاہے گنہگار مانگے، خطاکار مانگے، بدکار مانگے، زانی مانگے، شرابی مانگے، کافر مانگے، مشرک مانگے، کون مانگے، حکم ہے پانی سب کو پلانے کا۔ لیکن یہ اللہ وہاں نہیں، وہاں نہیں، یہاں ہے بھوکوں کو کھانا کھلا دو، نیکی ثواب۔ او مما رزقکم اللہ، یہاں حکم ہے کہ تم کسی کو بھی کھلاؤ، کسی بندے خدا کو کھلا دو، بھوکے کو کھلاؤ، تجھے روزی میں اضافہ، برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، نیکیاں ملے گی، یہاں حکم ہے۔ لیکن یہ حکم وہاں بدل جائے گا، اور کس قدر تڑپ کے ساتھ مانگیں، سوچئے، ذرا غور کیجئے، ذرا اپنے خیال میں لائیے کہ اگر میں پیاسی ہوں اور پانی نہ ملے، پانی کی تڑپ ہو اور بہت ہی شدت کی پیاس ہو، ایسے حالات میں پانی کی ضرورت کتنی بڑھ جاتی ہے، اور آدمی پھر ایرے غیرے جس سے چاہتا ہے پانی حاصل کرنا چاہتا ہے اور پی کر کے پیاس بجھانا چاہتا ہے، تو وہ جہنمی جو لوگ مستقل آگ ہی میں ہوں گے ان کو کتنی تڑپ ہوگی اور کس قدر وہ پانی کے طلبگار ہوں گے۔ دیکھتے ساتھ کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او میرے جنتیوں، رشتہ داروں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اے میرے ابا، اے میری امی، اے میرا شوہر، اے میری بیوی، اے میرے بچوں، اے میرے دوستوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے فلاں فلاں، تو جنت کے مزے میں ہو، ذرا سا مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، میں پیاسا ہوں۔ او مما رزقکم اللہ، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، ذرا 2 قطرہ پانی مجھ پر ڈال دو تاکہ ٹھنڈک حاصل ہو جائے، ذرا جنت کی وہ پھل فروٹ اور میوے تھوڑا سا بھی دے دو تاکہ میں بھوک مٹا لوں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین،
جواب دیں گے جنتی لوگ، دل پر پتھر رکھ کر کے سنیے میرے ماں بہنوں، کیا جواب؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، لوگ کہیں گے میرے اللہ نے یہ دونوں چیزیں دینے کے لیے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں پانی دینا ثواب، پیاسوں کو پلانا ثواب، اس دنیا میں بھوکوں کو کھانا کھلانا ثواب۔ اللہ اتنا ناراض ہوگا جہنمیوں سے کہ اللہ فرما دیا، فتویٰ لگا دیا، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں کہ کوئی بدل دے، کسی دارالافتاء کا فتویٰ نہیں ہے اور یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کر کے نکال دے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کیسے میں دوں؟ اللہ نے حرام کر دیا، منع کر دیا، خبردار دینا نہیں، قطرہ بھی نہیں دینا، ایک دانہ بھی نہیں دینا جنت کی نعمت۔ حرمہما علی الکافرین، کیوں؟ کیا وجہ؟ کس وجہ سے؟ وہ وجہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہی لوگ ہیں نا جو دنیا میں دین کو مذاق بنا رکھا تھا، دین کو کھیل اور کود کا ذریعہ بنا رکھا تھا، لہو و لعب کا ذریعہ بنا رکھا تھا، اپنی مرضی کے مطابق چلتے تھے، دین کی باتوں کو مذاق اڑایا کرتے تھے، دینداروں کی بات مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ لوگ دین کو ایک تماشا بنا دیے تھے۔ میرے محبوب حضرت نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کو کھلواڑ کر رکھے تھے یہ لوگ۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ لوگ کھیل کود سمجھ کر کے دین کا ستیہ ناش کر دیے تھے۔ آج کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے شادی کے پروگراموں میں ماں بہنیں کیا کر رہی ہیں، مرد حضرات کیا کر رہے ہیں، کتنے لوگ نماز ہیں، کتنے لوگ بے نمازی ہیں، کتنے لوگ شریعت کے پابند ہو کر کے لباس وضع قطع حیاداری اختیار کرتے ہیں، کتنے مسلمان مردوں کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، کتنے ماں بہنوں کے سروں پر دوپٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب آج دیکھیے کتنے مذاق ہے دین کا۔ قرآن ہے لیکن پڑھنے والی کوئی گھر میں نہیں ہے، قرآن ہے کوئی ہاتھ سے چھونے والی گھر میں نہیں ہے۔ بار بار ٹی وی ٹیلی ویژن اور موبائلوں کو سینکڑوں بار اپنے دوپٹے سے صاف کرنے والی ماں بہنوں سنو، اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے دین کا مذاق کیا، دین کا کھیل تماشا بنایا، کل اس کے لیے جنت کی نعمت حرام لہوا ولعبا، اور وغرتہم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑ گئے تھے، وہاں کی چمک دمک، وہاں کی بارونق زندگی، وہاں کی یہ ساری چیزوں سے آخرت کو بھلا بیٹھے تھے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کھیل تماشے کی بات ہے، یہ مولویوں کی ایک تقریر ہے، مولویوں کا ایک بیان ہے، اس کو کچھ کام نہیں ملتا ہے تو آ کر کے جنت اور جہنم کی قصے سنا کر کے وقت ٹائم پاس کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے نہیں ایسا نہیں، فضول ہم لوگ نہیں ہیں، بیکار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ایک پیغام کھل کر کے سنایا جا رہا ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور آخری جملہ تو بڑا عجیب ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا میں یہ لوگ مجھے بھلا دیے تھے، مجھ سے ملنا بھول چکے تھے، یہ لوگ مجھے بھلا دیے تھے، آج ہم بھی اس کو بھلا دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے میری ماں بہنوں، ہزار گناہوں کے باوجود اللہ اپنی رحمتیں آج دے رہا ہے۔ اسی لیے گناہ سے رات گزارنے والا بھی صبح اٹھ کر کے باعزت نظر آتا ہے، دن بھر گناہ کے کام کر کے رات میں گھر واپس آتا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ باعزت نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے اس کا۔ لیکن آخرت میں ایک فیصلہ، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح یہ لوگ دنیا میں مجھے بھلا دیے تھے، میرے ملنے سے یہ لوگ غافل ہو گئے تھے، ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے خیال اس کے عقیدے سے دور ہو گئے تھے، آج ہم بھی بھلا دیے ہیں۔ خبردار ہے جنتیوں، اب اس سے کوئی کلام نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہی وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں میں لوگ انکار کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، منکر تھے۔ لہٰذا حدیث پاک کی روشنی میں یہ آخری بات ہوگی،
اور اللہ فرمائے گا خبردار آج کے بعد اب یہ بات چیت بھی بند۔ یہ میرے ماں بہنوں، یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ اللہ بات چیت کرنا بھی بند کر دے گا۔ سوچئے کیا حال ہوگا۔ لہٰذا غور کیجئے، ان آیاتوں پر ایک سرسری اور گہری نظر بھی ڈالیے، قرآن کھول کر کے گھر میں اس کے ترجمہ اور تفسیر پڑھیے۔ ایک ایک لفظ میں درد ہے، ایک لفظ میں، جملے میں ایک فکر ہے، آخرت کی ایک کیفیت ہے۔ اس لیے اللہ کو مت بھولیے، کھاتے پیتے اللہ کی نعمتوں کو کھاتے پیتے اللہ کو مت بھولیے۔ یاد کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے دوستی کیجئے، رات کی تاریکیوں میں ذرا چپ کے اللہ سے بات کیجئے۔ جس طرح سے موبائل اور فونوں سے اپنے قریبی اور اپنے دوستوں، اپنے سہیلیوں سے چپ کے لوگ بات کرتے ہیں، ذرا کبھی چھپ کر کے اللہ سے بات کیجئے۔ تبھی کل خطر حالات اور ماحول میں اللہ نہیں بھولے گا، ورنہ اگر اللہ کل بھلا دیا تو کوئی بخشش اور نجات کا راستہ نہیں۔ اسی لیے یہ آیت کریمہ اور یہ سب گفتگو جنتیوں اور جہنمیوں کا ہے، اور وہ اعراف جو مقام ہے جہاں پر اللہ روک رکھے گا جب تک کہ ایک معاملہ صاف ستھرا نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ساری باتیں، ساری گفتگو تھی، اپنے پر ذرا غور کرنا ہے۔ کسی کا میرے اوپر کوئی چیز تو نہیں، ادا کر لیجئے، معاملہ صاف ستھرا کر لیجئے تاکہ وہاں اٹکے نہیں، رکے نہیں۔ اور پھر قدر کیجئے ایمان، قدر کیجئے اپنے اعمال کی۔ اللہ اگر توفیق دیا قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، سچ بولنے کی، غیبتوں سے بچنے کی، کسی پر ظلم نہ کرنے کی، یہ ساری چیزوں سے اگر آپ بچیں، آپ کی زندگی، آپ کی روزمرہ کی زندگی اگر پاک صاف ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور اگر ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو توبہ استغفار کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ کسی اپنے خاص آدمی رشتہ دار کی وجہ سے گناہ مت کیجئے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، ایک پانی کا قطرہ بھی دینے کی ہمت کسی کو اس وقت نہیں ہوگی، اس لیے کسی پر بھروسہ کر کے گناہ مت کیجئے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے عمل کی، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے گنہگاروں کو معاف کرنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت پر لانے والا، اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ ہم سب تیرے بندے ہیں، یہ بندیاں ہیں، اللہ سب پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، عافیت فرمائیے، گمراہی اور ضلالت کے راستے سے بچا کر کے ہدایت کے راستے پر لائیے، نفس اور اس کی پیروی اور اس کے غلامی کرنے سے بچا کر اے اللہ اطاعت خدا، اطاعت رسول کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ نیکی کو توفیق، نیکی کے کاموں میں مدد فرما دیجیے، ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے، ہم سب کے دلوں کو پاک صاف فرما دیجیے، دنیا کی زندگی کو آسان بنا کر کے آخرت والی خوبصورت زندگی بنا دیجیے۔ اے اللہ یہاں بہت ساری ضروریات، حاجتیں جس کی وجہ سے گناہ ہونا لازم ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اے اللہ ان ساری چیزوں سے ہم سب کو بچا کر کے ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی عطا فرما دیجیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اس مجلس مبارک کو بہت قبول فرمائیے، جتنی ماں بہنیں حاضر ہوئیں سب کی حاضری کو، آنے کو قبول فرمائے، سب کی زندگیوں میں خیر، برکت، رحمت، شفقت و نرمی عطا فرما دیجیے، سب کی جائز مقاصد، حاجتوں کو پوری فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔